ہم نے جیسے ہی اس دنیا میں آنکھ کھولی ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے جسم میں سپرنگ لگے ہوئے ہیں اور بدن میں بجلی کی سی تیزی بھر دی گئی ہے۔ بس یہ محسوس کرتے ہی ہم نے کلا بازیاں لگانا شروع کر دیں، کبھی دائیں طرف اچھلتے تو کبھی بائیں طرف۔ اس کھیل میں کئی مرتبہ ہم منہ کے بل بھی آ گرے، لیکن ہنستے ہوئے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ ہم بچے جو تھے، بچے گرتے پڑتے ہی تو سیکھتے ہیں، اور ویسے یہ جملہ بھی کسی کی زبانی سنا ہوا تھا، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں۔ ہمیں اس دنیا میں آئے ہوئے کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ کسی نے دل دہلا دینے والی یہ خبر سنائی کہ حضرت انسان بڑا ظالم ہے، اس کی سب سے مرغوب غذا بکرے کا گوشت ہے۔ لیکن ہم نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں تو سب کچھ اس کے برعکس تھا۔ کئی مرتبہ اچھلتے کودتے گھر والے ہمیں پکڑ لیتے اور پھر بڑے پیار سے کندھے پر سوار کر لیتے، اور کبھی گھاس ہاتھ میں لے کر ہمارے منہ میں ڈالی جاتی۔ اس پر جی تو یہ کرتا کہ حضرت انسان پر لگائے گئے اس بہتان عظیم کا از خود نوٹس لیتے ہوئے شدید احتجاج کریں۔ وقت گزرتا رہا، بالآخر ہم جوان ہو گئے۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلی تبدیلی جو ہمارے اندر رونما ہوئی وہ بلا کی شرافت اور صوفیانہ پن تھی۔ اچھلنا کودنا تو ہم کب کے بھول چکے تھے۔ کوئی جس طرف آنکھ دیتا ہم سر نیچے کیے ادھر ہی خراما خراما چل دیتے۔ ہمارے گھر کے قریب ایک حویلی میں سرسبز گھاس لہلہاتی نظر آتی تھی، لیکن ہم صرف اسے دور سے ہی دیکھ سکتے تھے، کیونکہ گھر والوں نے یہاں جانے سے ہمیں سختی کے ساتھ روک رکھا تھا۔ ایک دن ہم سب دوستوں نے مل کر اس حویلی میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر ہم بھی ایک آزاد ملک کے باشندے تھے تو یہ پابندیاں کیسی؟ چھپ چھپا کر اس حویلی میں داخل ہو گئے۔ گھاس ہی گھاس، کچھ گھاس تو ہم نے کھایا اور کچھ کبڈی کھیلتے ہوئے لتاڑ مارا۔ حضرت انسان کی زبانی جنت الفردوس کا ذکر بھی سنا تھا، ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی جگہ ہے۔ اچانک ہم نے اپنے سامنے ایک آدمی کو موٹا سا ڈنڈا لے کر آتے ہوئے دیکھا۔ تمہارا ستیہ ناش، وہ بڑبڑایا۔ یہ دیکھتے ہی ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ ہم نے سر پٹ وہاں سے دوڑ لگا دی، اتنا تیز بھاگے کہ کچھ ہی فاصلے پر کیچڑ والی جگہ ارے ہماری بریکیں ہوتی تو ہم لگاتے۔ ڈنڈے کے خوف سے کیچڑ میں گھس گئے۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ اپنی اس حرکت پر ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی۔ چاروں طرف نظریں دوڑائی کہ کوئی محلے دار تو نہیں دیکھ رہا تھا۔ دونوں کان کھڑے کر کے بغور جائزہ لینے کے بعد اطمینان کا سانس لیا۔ زیادہ کھا لینے کی وجہ سے ہم بیمار ہو گئے۔ ہمارے گھر والوں کو کسی خیرخواہ نے سپرائٹ کی بوتل پلانے کا مشورہ دیا۔ بس 1.5 لیٹر والی بوتل میں تیز نمک ڈال کر ہمیں پلا دیا گیا۔ ہم نے ٹھیک کیا ہونا تھا، ہمارا تو پیٹ پھول کر کپا ہو گیا۔ اللہ اللہ کر کے ایک حکیم صاحب کی چند پڑیاں کام آ گئیں اور ہم صحت یاب ہونے لگے۔ آج عید کا دن ہے، اس دن کو بھی ہمارے نام سے ہی یاد رکھا جاتا ہے، بقرہ عید۔ جی ہاں، اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ یہ آج چھٹیاں کیوں تیز ہو رہی ہیں ہم سے نہ چھپائیے، ہمیں سب معلوم ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، سب کو ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ اگر ہم نہ رہیں گے تو یہ حضرت انسان کب رہے گا؟ یقین جانیے ہم ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم پر جان دینے کا تو اپنا ہی مزہ ہے، یہ اعزاز مقدر والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ایک شاعر کا کلام سنیے اور ہمیں اجازت دیجیے، اور ہم خود بھی رب کے حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ شہید کا یہ مقام کیا ہے، افق کے اس پار جا کے دیکھو، حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، ذرا اپنی گردن کٹا کے دیکھو۔